صدا کس کے لیے کر رہا آدمی؟ تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کیجئے۔ ورنہ اگر دکھاوا اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ دکھاوا انسان کے عمل کو برباد ہی تو کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ عمل اللہ کی نظروں میں قبول نہیں ہوگا تو پھر کسے دکھائے گا آدمی؟ کس سے اجر پائے گا انسان میدان محشر میں جائیں گے بعض لوگ، سخی بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، مجاہد بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں جان کو قربان کیا تھا۔ ہاں، وہ مجاہد جس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ کاروبار کی، نہ دنیا کی، نہ اپنوں کی، نہ پرایوں کی، نہ زندگی کی، نہ موت کی، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جان کو قربان کر دیا اللہ کے راستے میں جا کر، وہ مجاہد۔ آج کل کچھ لوگ ارطغرل سیریل دیکھ کر مجاہد بننے کے چکر میں، یہ نادان حلیمہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ مجاہد بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ڈرامہ بازی سے کیا مجاہدانہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوں گے؟ نہیں، یہ تمہارے باطن کے بگڑے ہوئے ہونے کی علامت، یہ تمہارے خسیس الطبع اور خبیث الباطن ہونے کی علامت ہے ان لوگوں کی جو لوگ ارطغرل سیریل دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اسلامک اویئرنیس آ رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا صاحب کہ شراب کی بوتل میں آپ نے دودھ ڈال کر پیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ تو نبی کی سنت تھی۔ ہمارے بزرگان دین میں سے کسی نے کہا تھا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ الفاظ شاید آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے، یعنی جو علم جو تم حاصل کرتے ہو، یہ علم دین الہی ہے، تم یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو تمہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ والوں کے لشکر کے سالار، ولیوں کے سر کا تاج حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ والا ہوگا، دیندار ہوگا، تو اپنے سامنے والے کو کسی چرچ میں یا کسی مندر میں بٹھا کر اگر وہ بائبل بھی پڑھائے گا تب بھی اس کو اللہ والا بنائے گا۔ اور اگر کوئی انسان دنیا دار ہوگا، کوئی معلم، کوئی ٹیچر، کوئی پڑھانے والا دنیا دار ہے، دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، اللہ کی محبت سے اس کا سینہ خالی ہے، حضرت نے فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر اگر سامنے والے کو قرآن بھی پڑھائے گا، اللہ کا کلام، تب بھی سامنے والے کو وہ صرف دنیا دار بنا سکے گا، دیندار نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کبھی غور کیجئے، اس باریکی کو سمجھیے۔ وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزاری کر رہا ہے، اپنی زندگی کی توانائیوں کو برباد کر رہا ہے، وہ نوجوان غور کرے اس نقطے کی طرف۔ سب سے پہلے تو سرنڈر ہو جائے اپنی یہ بد دماغی کو لے کر کہ میرا دماغ بہت مختصر ہے، میری سوچ بہت مختصر ہے، میری عقل بہت چھوٹی ہے۔ وہ اللہ والے اونچے درجے کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، بڑوں کی باتیں بہت بڑی تھی، سمجھے ان باتوں کو۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو نظام چلائے، ایک کتاب اللہ کا نظام، اللہ نے کچھ آسمانی کتابوں کو اتارا دنیا میں جو اللہ کا قانون ہوتے تھے، قرآن بھی ہے اس میں، آخری اللہ تعالیٰ کا قانون، آخری کتاب۔ اور دوسرے رجال اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں 100 صحیفوں کو بھیجے، 104 کتابیں اگر اللہ نے بھیجی، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں، اور یہ کتاب دنیا والوں کو، اللہ کے بندوں کو پڑھا کر اللہ سے وہی آدمی جوڑ سکے گا جو پہلے سے اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ 1.25 لاکھ کی جو جماعت تھی انبیاء کرام کی، یہ سب اللہ کے خاص بندے، اللہ سے جڑے ہوئے تھے لوگ۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک کا کوئی ولی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر اللہ سے جڑے تھے۔ اب قیامت تک کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی مطوع اس مرتبے، اس درجے میں کسی بندے کو، اپنے شاگرد کو اللہ سے نہیں جوڑ سکتا۔ اسی لیے صحابہ کرام سب سے اونچے درجے والے۔ تو دین جو منتقل ہوتا ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے۔ ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ دین کو ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے،
मत सीखो, दीन को इस्लामिक स्कॉलर से सीखो, उलमा से सीखो जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को खपा दिया। ये क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि ये उलमा अपने असातिज़ा अल्लाह वालों की सोहबत में रहकर, वो असातिज़ा जो एक तसलसल अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर आज तक चला आ रहा है, और नूर नबूवत अल्लाह ताला एक एक के 1 बाई 1 सीने में बाई हार्ट अल्लाह ताला मुंतकिल कर रहा है दिलों के रास्ते से, वो नूर इन उलमा के दिल में है। तुम अगर इन उलमा के बयानात को सुनोगे या इनकी बातों को और इनसे कुरान को, अहादीस को, फ़िक़्ह की किताबों को अगर समझोगे तो वो नूर का हिस्सा मिलेगा। वरना ये तो सिर्फ़ हुरूफ है, काले हुरूफ। ये काले हुरूफ किसी इंसान को पक्का मुसलमान नहीं बनाते। हाँ, रोशनी ज़रूर बताते हैं, लेकिन सिर्फ़ रोशनी के होने से इंसान रास्ते पर नहीं चल सकता। रास्ता बताने वाला रहबर भी होना चाहिए, वो रहबर ये उलमा है। इसीलिए इनको नबी का वारिस कहा गया कि नबी अल्लाह ताला के अल्लाह ताला का एक नाम हादी है, सिफ़त हिदायत। उसका नूर नबी के दिल के अंदर होता है। वो नूर नबी अपने दिल के अंदर लेकर फिरता है, ईमान वालों के दिलों में मुंतकिल करता है। उलमा उसी नूर का हिस्सा अपने दिलों में पाते हैं, सामने वालों में मुंतकिल करते हैं। यही वजह है कि किसी आलिम की मजलिस में बैठी आपके दिल की कैफियत होगी, और अगर वही आलिम अल्लाह वाला भी है, सूफ़ी भी है, किसी सिलसिले का बड़ा शेख भी है, उसकी मजलिस में बैठी आपके दिल की कैफियत होगी। तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि ये उर्तुगरल वगैरह सीरियल देखने से, मुग़ल आज़म देखने से, अनारकली देखने से इंसान मुजाहिद नहीं बनता, और ना उसके अंदर बादशाहों के और मुजाहिदीन के सिफ़ात पैदा होते।